بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے نماز کے آداب۔ یعنی ہر مسلمان کو یہ بات ہمیشہ خوب ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نماز کی مکمل پابندی کیا کرے، اور نہ صرف یہ کہ مکمل پابندی کیا کرے، بلکہ جب نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو پھر اس بات کو بھی جاننا چاہیے بخوبی کہ نماز کے کچھ آداب ہمیں دین اسلام میں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں۔ لہذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ رکھے کہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو دین اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ لہذا ان 5 چیزوں کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر انہی 5 چیزوں کو ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس مثال کے ذریعے یہی بات سمجھانا مقصود ہے کہ کسی بھی عمارت کی مضبوطی کے لیے، اس کے قائم و دائم رہنے کے لیے جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت قائم و دائم رہے گی، اگرچہ اس میں جو زیب و زینت ہے وہ بہت زیادہ نہ بھی ہو۔ اور یہ کہ بنیاد کی مضبوطی کے ساتھ پھر مزید یہ کہ اگر اس میں زیب و زینت بھی ہو، ڈیکوریشن بھی خوب اچھا ہو، تب اور بھی اچھی بات ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زیب و زینت ہو یا نہ ہو، ضروری چیز یہ ہے کہ بنیاد مضبوط ہو۔ تو دین اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے کہ مسلمان میں یہ 5 چیزیں موجود ہونی چاہیے، اور انہی میں سے ایک چیز ہے، بلکہ اقرار توحید و رسالت کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، یہ اقرار توحید ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ، یہ اقرار رسالت ہو گیا۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی ہے، یعنی نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ تو جب یوں نماز کی اہمیت کو مسلمان ہمیشہ ذہن نشین رکھے گا تو پھر اسے اس بات کی طرف مزید توجہ ہوگی کہ میں آداب بھی سیکھوں، نماز کے آداب، اور ان کا اہتمام کیا کروں۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالصتاً
صرف اللہ کے لیے ہی عبادت کیا کریں، ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہی انجام دیا کریں۔ اور فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سبھی کچھ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یقیناً اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کو وہی ملے گا کہ جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کی ہے تو یہی چیز مل جائے گی، یعنی اللہ کی رضامندی۔ اور اگر کوئی اچھا کام بظاہر وہ کر رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی عبادت انجام دے رہا ہے، لیکن نیت اس کی کچھ اور ہے کہ لوگوں میں عزت ہو جائے، چرچا ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، تو پھر اسے اللہ کے ہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ تو پہلا ادب یہ ہو گیا کہ نیت خالص ہو، اور دوسرا ادب یہ کہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انسان جب نماز پڑھے تو رغبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ دل لگا کر پڑھے، یعنی ایسی بات نہ ہو کہ بد دلی کے ساتھ بس کوئی شوق نہیں ہے، کہ بس مجبوری ہے، کہ گویا سر پر ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہو کہ بوجھ اتارنا ہے، بس ایک فرض ہے، سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی سستی کے ساتھ، اور یہ کہ بے رغبتی ہے، بد دلی ہے، کہ بڑی مجبوری ہے، کہ دل تو نہیں چاہتا، لیکن بس کیا کیا جائے کہ ایک فرض ہے کہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، یا یہ کہ دوسروں کے خوف سے کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو دوسرے مسلمان کیا کہیں گے، اڑوس پڑوس والے کیا کہیں گے کہ کیسا عجیب آدمی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، نہ کبھی مسجد میں نظر آتا ہے۔ یوں خوف کی وجہ سے اٹھتے ہیں بہت ڈھیلے ڈھالے، بڑی سستی دکھاتے ہوئے، اور یہ کہ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بس لوگ دیکھ لیں کہ ہاں بھی میں بھی چلا آیا ہوں مسجد میں، گھر میں نہیں پڑا ہوا۔ باقی یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے اللہ کی رضا کا، اللہ کی یاد کا، تو یہ چیز تو بہت کم ہے، اللہ کو بہت کم یاد کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بڑی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کے اصل مقصد کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور بس دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ دل سے اللہ کی رضامندی کی فکر ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، مگر یہ چیز ان میں نہیں پائی جاتی۔ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کوئی باتیں نہ بنائے، کوئی برا نہ کہے، کوئی پہچان نہ لے کہ میں کیسا آدمی ہوں، کیا نماز، کیا عبادت، یوں خدا نخواستہ بس لوگوں کے ڈر سے وہ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ کوئی نماز نہیں۔ اور اس کے بعد مزید ایک ادب یہ کہ نماز کی جب اتنی بڑی اہمیت کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ جس طرح کوئی بہت اہم کام ہوا کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی تیاری بھی کی جاتی ہے، تو نماز کے لیے بھی تیاری ہو۔ اب نماز کے لیے جو تیاری ہوگی، یعنی ایسی بات نہیں کہ بس اٹھے اور کر لیا ایک کام، پڑھ لی نماز، نہیں،
بلکہ چونکہ یہ بہت بڑا کام ہے تو اس کے لیے تیاری بھی خاص قسم کی ہونی چاہیے، اور یہ تیاری دو قسم کی ہے۔ ایک تیاری ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ اس کے دل میں خشوع و خضوع ہو، اللہ کا خوف ہو، احساس ہو، اور اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، جو احکم الحاکمین کے جس کے قبضے میں سبھی کی جان ہے، جس کے قبضے میں سبھی کی زندگی اور موت ہے، جس کے قبضے میں ہر ایک کا رزق ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی بڑے انسان کے سامنے پیش ہوتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے تو کتنی تیاری کرتا ہے، اور یہ کہ ادب اور تمیز اور سلیقے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات اسے بری لگ جائے تو پھر میرا کام بننے کی بجائے الٹا کہیں اور زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے سامنے انسان جب کھڑا ہو تو خشوع و خضوع اور ادب کا خوب خیال رکھا جائے۔ فرمایا قرآن کریم میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ، توجہ اور عاجزی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تو یوں نماز کے لیے ایک تیاری کے جس کا تعلق ہے انسان کے دل سے، کہ اس کے دل میں خشوع اور ادب کے جذبات ہوں، اور تیاری کی دوسری قسم جس کا تعلق ہے انسان کے ظاہر سے، کہ اس کا بدن، اس کا حلیہ، اس کا لباس، کہ دنیا میں اگر کوئی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری شکل درست ہو، اور یہ کہ صاف ستھرا بن کر جاؤں، لباس مناسب قسم کا ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ناخن بڑھے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے، ٹیڑھے میڑھے، اور شکل اس کی عجیب و غریب بنی ہوئی ہو، اور یہ کہ ناگوار قسم کی بو آ رہی ہو تو وہ میری بات کیا سنے گا، شاید وہ تو باہر نکال دے گا۔ تو پھر اللہ جو کہ احکم الحاکمین ہے تو اس کے سامنے بھی پیش ہوتے وقت اس چیز کا تو مزید بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ نہ یہ کہ انسان جو اس کا ایک سلیپنگ ڈریس ہے، سونے کے کپڑے ہیں یا مزدوری کے کپڑے، یا جن کپڑوں میں وہ اپنے بستر میں پڑا ہوا ہے اٹھ کے اسی طرح، اور یہ کہ ٹیڑھا میڑھا حلیہ، ٹیڑھا میڑھا اس کا لباس ہے، کہ نہ آستین ہے مثلاً، اور اسی طرح کہ دنیا میں تو وہ کسی کے سامنے یہ کپڑے پہن کر جانا اسے گوارا نہیں، پھر یوں بستر سے نکلا، وضو کیا اور اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑا ہو جائے تو یقیناً یہ بہت ہی نامناسب معاملہ ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد کے وقت، یعنی جب بھی تم مسجد میں حاضر ہو، وہاں پیش ہو اللہ کے سامنے، جب تم نماز کے لیے جا رہے ہو، اس وقت خذوا زینتکم، تم زینت اپناؤ، کچھ زیب و زینت ہو، صفائی ستھرائی ہو، کہ اولاً تو وضو تو ویسے ہی ضروری ہے، مزید یہ کہ انسان کا حلیہ، انسان کا لباس، یہ سب کچھ مناسب ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، کہ صاف ستھرا لباس ہو، اس میں کوئی بدبو وغیرہ نہ ہو، اور پھر یہ کہ وہاں مسجد میں پہنچنے کے بعد بھی انسان اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ میں
اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ نماز کے دوران یا مسجد میں وہ جب تک بیٹھا ہوا ہے تو وقار ہو، سنجیدگی ہو، گویا کہ وہ اللہ کو خود دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، ورنہ کم از کم اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک ان لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت یوں کیا کرو کہ گویا تم اللہ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کہ کسی بڑے شخص کے سامنے، حالانکہ دنیا میں یہ کیا بڑا اور کیا چھوٹا، جو بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر کسی کا ایک ہی انجام ہے، یعنی خاک میں مل کر خاک بن جائے گا۔ ہر وہ انسان جو آج اس زمین کے اوپر گھوم پھر رہا ہے، کل یا پرسوں یا 10 سال یا 20 سال کے بعد وہ کبھی نہ کبھی آخر وہ اس زمین کے نیچے جا پہنچے گا۔ یہ خاکی وجود، یہ خاکی انسان، اول و آخر یہ خاکی ہی ہے، ایک روز مٹی میں مل جائے گا۔ تو پھر کیا بادشاہ اور کیا غریب اور کیا فقیر اور کیا امیر، لیکن اس کے باوجود دنیا میں انسان کی کیفیت یہی ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو وہاں ادب کا وہ خیال رکھتا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے جب مسجد میں انسان کھڑا ہوا ہو تو پھر ادب ہو اور وقار ہو، اور اسی طرح یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو ادب کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہاں دوسرے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً یہ کہ بہت سے لوگ جمائی لیتے ہیں تو لیتے ہی چلے جاتے ہیں، پورا منہ کھولا ہوا ہے، تو اگر جمائی آ گئی ہو تو اسے روکنے کی کوشش کی جائے، منہ پر ہاتھ رکھا جائے، اور یہ کہ کھانسی سے انسان پرہیز کرے، یا اسی طرح نماز میں یا مسجد میں ڈکار مارنا یہ بہت ہی بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یا اسی طرح وہ کوئی بدبودار چیز ہو، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے پیاز کھایا ہو یا لہسن کھائی ہو وہ مسجد میں نہ آئے بلکہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ تو پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے جب منع کیا گیا تو چیز ہے کہ بہت سے لوگ سگریٹ پی کر آئے ہیں وہاں عبادت کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب کی آرزو لیے ہوئے، لیکن ممکن ہے کہ شاید اجر و ثواب کی بجائے الٹا وہ گنہگار بن کر وہاں سے نکلیں کہ وہاں لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ الغرض نماز کی پابندی ہو، مزید یہ کہ نماز کے آداب کو بھی خوب ملحوظ رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔